बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए इनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, खबरें तो बहुत सी हैं, लेकिन पहले कुछ चीज़ें छोटी छोटी बताऊंगा, फिर बाद में उसकी बड़ी चीज़ों को तफसीलात बताऊंगा। थोड़ा सा कोशिश मेरी यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने देखने वालों को आगाही दे सकूँ। उसमें इख्तलाफ भी हो सकता है, इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन इसी चीज़ें जो चल रही हैं उन तक इतला ज़रूर पहुँचाना मेरा फ़र्ज़ है एक जर्नलिस्ट की हैसियत से। तो पहली खबर जो है वो ये है कि इमरान और फैज़ हमीद साहब के कत्ल का मंसूबा। दूसरी बात यह है कि मरियम नवाज स्पीड 2 हाथ आगे। ये सारी चीज़ें क्या हैं ये बताऊंगा। 27वीं तरमीम का मसला है क्या, और ये कब आएगी, कैसे होगा। फिर सज़ाएँ कबूल करने के लिए दबाव, ये किसने कहा है, कि कौन कह रहा है। और अदालती पॉलिसी जो है ये नई, वो एक ताज़ा हवा का झोंका है, कैसे है ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश किया इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। तो बात करते हैं जो इंसानी अलमिया हुआ है, यानी केपी में जिस तरह तबाही हुई है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। बन्नू है, सुवाबी है, बाजोड़ है, मतलब जो इलाके का नाम आपको याद है ना, वहाँ पर तबाही हुई, बारिशों ने बहुत ज़्यादा किया। अब कहा जा रहा है कि बादल फटे, लेकिन महकमाती तौर पर कुछ अदारों ने कहा कि ये सिर्फ एक बहाना बन गया, लेकिन है असल में मानसून की बारिशें ज़्यादा और मौसमी तब्दीली का ये रिज़ल्ट है। क्योंकि अगर हमने जो अपनी हरकतें की उससे मौसम जो है ऐसा गर्म हो, ग्लेशियर जो है वो ज़्यादा पिघलने शुरू हो गए और वो आ रहे हैं। बहरहाल केपी के में तो मुसीबत आई हुई थी, कराची भी डूब गया। आज जो इतनी बारिश कराची में हुई तो पूरा कराची डूबा हुआ है और मामला गड़बड़ है, लोग फंसे हुए हैं और यहाँ तक कि घरों में भी पानी दाखिल हो गया। और मेन जो शाहरा हैं जैसे ड्रिग रोड वगैरह है या और दूसरे सदर का इलाका, सब मिलीद ये वो लांडी कायदा, सब जगह जो है ना एक मुसीबत आ गई। बारिश जो है वो बायस ज़हमत बन गई। बहरहाल इंतज़ामात होने चाहिए और हुकूमतों को जागना चाहिए। सड़कें तबाह हुई हैं केपी में, सारी 90% सड़कें तबाह हो गई हैं, तो इसका इंतज़ाम होना चाहिए। क्योंकि मानसून तो आना होता है, हमारी पैदाइश से पहले से आ रहा है और हमेशा से आ रहा है और उसने आना होता है, तो ये एक मामला है। फिर वो जो है ना अपना सदर ट्रम्प साहब, उन्होंने 40 मिनट गुफ्तगू की है सदर प्यूटन से, रूसी सदर से, और अपने साथ बैठाए हुए थे यूरोपीय यूनियन के सारे लोग, बल्कि फ्रांस के सदर भी उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने 40 मिनट में से जो बात की पड़े, तो प्यूटन जो है वो एक हाथ आगे चल के खेल रहे, कदम आगे चल के खेल रहे, और अभी तक उनका पल्ला भारी लग रहा है। अब बात होगी कि जो यूक्रेन के सदर हैं ज़ेलेंस्की, उनकी और प्यूटन की, फिर इसके बाद तीनों बैठेंगे, यानी ट्रम्प, प्यूटन और ज़ेलेंस्की यूक्रेन के सदर। लेकिन जो लुबे लबाब है उसमें ये लग रहा है कि उसने साफ कह दिया रशिया ने कि जो ज़मीन हमारे रूसी फौजियों की पैरों के नीचे वो हमारी है। तो अगर ये बात मानेंगे और बात आगे चली तो इसका मतलब ये है कि यूक्रेन को 20% अपना रकबा जो छोड़ना पड़ेगा जिस पे रशिया का कब्जा है। दूसरी जानिब अगर देखें तो नायब सदर ईरान के उन्हें धमकी दे दी है इसराइल को कि जनाब अगर आपने हमला किया तो मुँह की खाएंगे, हम भी तैयार हैं। एक ये चीज़ भी हो गई सामने। तो अब मामला आगे चल रहे हैं और इसी तरह चल रहा है, क्योंकि देखें पाक भारत जो सीज़ फायर हुआ वो भी मुस्तकिल नहीं है, क्योंकि अभी तक मुज़ाकरात नहीं हुए। तो दुनिया में जो एक अजीब सा हिजान पैदा हुआ, ऊपर से आ गई है ये दहशत गर्दी हमारे मुल्क में। दहशत गर्दी के बाद आ गई मौसमी मसले मसाइल, तो बहुत से मसले मसाइल हैं। तो हम इन सब चीज़ों को बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, उस पर देख रहे हैं कि ये सारे मामला अल्लाह करे ठीक हो जाए। अब बात करते हैं अदालती पॉलिसी की। अदालती पॉलिसी के हवाले से जो फैसला हुआ वो ये बहुत अच्छा, सुप्रीम काउंसिल की जुडिशल कमेटी है उसने ये फैसला किया है कि तमाम मुकदमात जो उनके लिए टाइम फिक्स कर दिया गया है, यानी जो जायदाद और कत्ल के मुकदमात हैं वो 2 साल के अंदर पूरे होने चाहिए, और इसी तरह जो फैमिली दावे हैं वो 6 माह में, विरासत और जो अपना रकूम का मसला होता है यानी जालसाजी किसी ने ले लिए, पैसे ले लिए, उसके लिए उन्हें कह दिया 1 साल। और फिर कम उम्र लोग जो होते हैं अशखास उनके वास्ते, और फिर वो जो लेबर लाज हैं उसके हवाले से, तो ये सारे या किराएदारी के जो मुकदमात होते हैं उसमें सालों लग जाते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, इसको 6 माह के अंदर हल करें। अब इसका जायज़ा लें तो यही होगा कि देखें दादा ने केस किया तो पोते का पोता जो है वो उसे फेस कर रहा है। आज के दौर में जो हमारे सिलसिला चल रहा है तो ये बड़ा जुल्म है कि साल ज़ाया हो रहे हैं, उसमें जजेस के भी, अदालतों के भी, वकीलों के भी और मुद्दई के भी, सब के ज़ाया हो रहे हैं। तो एक तो इसका अफवाह हो जाएगा अगर इस पर अमल दरामद, वरना हमारा कानून बनता है उस पर अमल दरामद नहीं होता। अब दूसरी बात करते हैं 27वीं तरमीम का मसला।
تو نائب وزیر اعظم نے کہا کہ جناب ہمیں تو 26ویں ہضم نہیں ہو رہی تو 27ویں کی ابھی ضرورت نہیں ہے، مسئلہ کہ علی ٹھہر جو مٹی پاؤ۔ 27ویں ترمیم ایوان میں کسے پیش کر دی؟ وہ یہ ریاض فتحیانہ نے، جو کہ پی ٹی آئی کے ہیں۔ یہ کیسا ہے؟ جبکہ حکومت 27ویں ترمیم لانا چاہتی، تو حکومت کی جو شکل ہوگی 27ویں ترمیم وہ اور ہوگی، یہ والی 27ویں ترمیم اس میں جو باتیں، جو شکیں رکھی گئی، جو چیزیں آئی ہیں سامنے وہ اور ہیں۔ لیکن اگر اس پہ تحفظات ہیں کہ اگر 27ویں ترمیم میں اگر 18ویں ترمیم کا خاتمہ کرنے کا کہا گیا تو پیپلز پارٹی خلاف ہوگی۔ اسی طرح نجکاری کے حوالے سے جو چیزیں ہیں اس پہ بھی پیپلز پارٹی کا باقاعدہ ایک موقف ہے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، لیکن وہ اتحادی تو ہو سکتا ہے، وہ اتحاد سے باہر چلی ہے۔ تو 27ویں ترمیم جو ہے وہ بھی ابھی کھٹائی میں ہے نہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ جو سزائیں قبول کرنے کا دباؤ ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ یہ علیمہ خان کہہ رہی ہیں، ہمشیرہ جان عمران خان، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم پہ بہت دباؤ ہو رہا ہے کہ یہ سزائیں قبول کر لیں اور معافی کر لیں۔ تو عمران خان نہ معافی مانگے گا نہ ہی ہم چلے گا، بلکہ وقت آنے والا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا آج جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے، آج ملاقات کر دی تھا، تو دعویٰ کیا کہ بہت جلد عمران خان باہر ہوں گے اور یہ جتنے بھی ہیں ان سب کو معافی مانگنے پڑے گی، اور فوج جو دباؤ ڈالی یہ فوج بھی ختم ہو جائے گا، یعنی ڈائریکٹ انہوں نے کہہ دیا۔ چلیں دیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں، ابھی سے آگے چلتے ہیں، آگے کیا ہوتا ہے، یہ معاملات کیسے چلتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں جو تباہی ہے انسانی المیہ جو ہمارے یہاں جو آ گیا نا، ایک طرف دہشت گردی ہے، دوسری طرف سیلاب ہے، تو کراچی پورا ڈوبا ہوا ہے، اس میں ڈگ روڈ ہے، اس میں لانڈی ہے، اس میں صدر ہے، اس میں ناظم آباد میں بہت زیادہ بارش ہوئی ہے، تو فیملیاں جو ہیں جہاں جہاں گئی ہیں وہاں اسٹک ہو گئی، وہ پانی سڑکوں میں بہتا ہے، گاڑیاں بہتی نظر آئیں۔ کے پی کے میں بھی تباہی، اب سندھ میں تباہی آ گئی، اور اس کے ساتھ بلوچستان میں بھی بہت سی ہو رہی، تو اس لیے ہمیں آپ کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ جو پانی کے بزرگ ہیں اس سے دور رہیں اور اپنی حفاظت خود بھی کریں، حکومتیں تو کر رہی ہیں۔ اب کے پی کے میں جو حالات ہیں، چاہے وہ باجوڑ ہو، بنو ہو، یا کوئی بھی علاقہ ہو، آزاد کشمیر میں، گلگت میں، سب جگہ جو بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں، اور ادارے جو قومی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بادل نہیں پھٹے بلکہ یہ مونسون ہے، اور ذرا موسمی تبدیلی کی وجہ سے زیادہ ہو گیا ہے۔ جو ہمارے لیے مونسون جو ہے وہ ہر دور میں آتا ہے، ہم سے پیدا ہونے سے پہلے سے آتا ہے، اور یہ سال میں 2 بار اس کی بارشیں ہوتی ہیں، اب بڑھ گئی ہے کیونکہ موسمی تبدیلی اور اس کی ساری بات ہے۔ اب بات کرتے جو میں نے پہلے بات کی کہ جناب وہ عمران خان اور فیض حمید کے قتل کا منصوبہ، بہت دفعہ کہا گیا کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، فیض حمید جو ہے ان کا ٹرائل جو ہے وہ آخری تک، اب شور کون مچا رہا ہے؟ تو پہلے تو زلفی بخاری صاحب نے کہا کہ یہ ہمیں خطرہ ہے کہ عمران خان جو ہے نا وہ قتل کر دیے جائیں، اور انہیں نے پھر حوالہ دیا کہ یہ جناب دھمکی دی گئی، جو سہیل وڑائی صاحب نے جو کالم لکھے ہیں، وہ ڈیوٹیفل صحافی ہیں، کوئی نہیں، اس پہ 3 دن بڑی خبریں چلی، تو اس کی تردید بھی آگے کہ نہیں جناب کوئی ملاقات نہیں، یعنی کھلا تضاد وہاں بھی آ گیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 گھنٹے کی ملاقات اور ہماری یہ بات چیت ہوئی ہے، اور ذمہ داروں نے کہہ دیا کوئی ملاقات نہیں ہوئی، فیصل واڈا صاحب بھی کہہ رہے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن یہ وہی باتیں جو پرانی تھیں، نئی نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں معافی تلافی ہونی چاہیے، تو یہ کہنے والے پی ٹی آئی کی جانب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ناراض ہوں سہیل وڑائی سے کہ جناب یہ مشورہ دے رہے ہیں، یہ مشورہ دینے والے کون ہیں؟ یہ ہمیں کچھ سکھا رہے ہیں کہ جناب معافی تلافی کریں، جان بخشی کرائیں، بھٹو کا راستہ جو تھا پھانسی تک گیا تھا، تو کہیں ایسا بھی، تو یہ ایسے ڈرانے دھمکائے، تو وہ علیمہ خان نے کہہ دیا کہ ہم پہ دباؤ ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب سزاؤں کو قبول کر لو، سب کچھ ہے، لیکن 9 مئی جو ہے وہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو ابھی تک اس پر معافی کا کوئی چانس نہیں ہے، اس میں سزائیں ہوں گی، اور میرا ایک موقف ہے ہمیشہ سے کہ جب بڑی بڑی سزائیں ہوں گی تو پھر ڈھیل اور ڈیل کا راستہ نکلے گا، کیونکہ کسی کو بھی پھانسی نہیں چڑھنا چاہیے، ایک ہی ہمارے لیے کافی ہے جو تاریخ میں ایک المیہ ہے، وہ دوبارہ دہرایا نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، اس معاملات میں جو ہے وہ باتیں آگے بڑھ بھی رہی ہیں، کم بھی ہو رہی ہیں، زیادہ بھی ہو رہی ہیں، اور اصل چیز جو ہے وہ یہی کہ دہشت گردی سے بھی مقابلہ کرنا ہے، موسمی تبدیلی سے بھی مقابلہ کرنا ہے، پاکستان کے بہت ہے، پھر بھارت ہمارا عزیز دشمن، اس سے بھی مقابلہ کرنا ہے، تو یکجان ہو کے سب کا مقابلہ کرنا ہے۔ الحمدللہ یکجہتی، قومی یکجہتی مکمل ہے اور ہے، لیکن مل کے اب ایک قدم اور آگے ہونا چاہیے۔ ساری باتیں جو ہیں، چاہے وہ سہیل وڑائی کا جو مطلب ڈیوٹیفل کالم تھا، 3 کالم وہ ہو، یا کوئی اور بات ہو، وہ کہنا یہی ہے کہ سیاسی استحکام کے ساتھ ملک کی استحکام جڑا ہوتا ہے، سیاسی استحکام بھی ہونا چاہیے، انارکی کم ہوگی تو آگے بڑھیں گے ترقی اور خوشحالی کی طرف۔ اب وہ کیسے کم ہوگی، کیا ہوگا نہیں ہوگا، ساری چیزوں کی جو لوگوں کے وسوسے تھے اس کی تو آگے تردید، کالم میں بہت سی چیزیں بتائی گئی، تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ عمران خان کو پیغام دے گا، میں کہتا ہوں عمران خان کو نہیں دیا کہ ان کے ارد گرد جتنے ان کو بھی سمجھایا گیا کہ بھائی جانتے ہو اس طرح نہیں ہونا، مار بڑی پڑنی ہے، حالات خراب ہے، ریاست سے نہ ٹکرائیں،
ریاست کو ترقی اور خوشحالی کی طرف جانے تھے. یہ وہ ہے. اب انہوں نے اپنی ذمہ داری کر دی. ایک صحافی کی حیثیت ہے، آپ تسلیم کریں نہ کریں، اتفاق کریں یا انکار کریں، جو مرضی، یہ آپ کی مرضی ہے. لیکن بہرحال وہ زیر بحث بنی ہوئی. اب مریم نواز کی بات ہوئی، دو ہاتھ آگے کیسے چلے گی کہ ایک تھی شہباز اسٹریٹ اور ایک تھی اپنا نقوی اسٹریٹ، یعنی محسن نقوی اسٹریٹ. محسن نقوی اسپیڈ ایسی آئی کہ شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم تسلیم کیا کہ میری اسپیڈ سے، شہباز اسپیڈ سے یہ آگے نکل گئے. اب مریم نواز اسے دو ہاتھ آگے چلی. ان پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے. پہلے ان کے وفد پہ تنقید تھی کہ 40-50 افراد کو لے کے کیوں گئی ہیں، لیکن دوسری طرف اب تنقید یہ ہو رہی ہے کہ کوئی ان کے لباس پہ اعتراض کر رہا ہے، کوئی سرخی پاؤڈر پہ اعتراض کر رہا ہے، کوئی ان کے چپل پہ اعتراض کر رہا ہے، کوئی ان کی جیولری پہ اعتراض کر رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ جو ایک بڑا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ اب بھی معاہدے نہیں ہوئے، ابھی معاملات طے نہیں ہوئے. تو آدھے پیج کے جو اشتہارات چھپے ہو گئے، تشہیری مہم جو شروع ہو گئی، وہ نادان دوستوں نے ذکر کی کہ مریم نواز کی مخالفت جاری ہے. اور اس میں خاصا لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ اتنے جو یہ دیے جانے اشتہار، ابھی تو وہاں سے اعلانیہ کوئی جاری نہیں ہوا، کوئی معاہدہ نہیں ہوا. تو پھر آپ کیسے کریں یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، تیز رفتار ٹرین بنے گی لاہور سے اسلام آباد، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، صفائی کے نظام میں سب جاپان کا ہم جناب بالکل لا کے یہاں پہ ایک سسٹم بنا دیں گے، اور یا لاہور کو یا پنجاب کو ہم بالکل اس معیار پہ لے آئیں گے. تو ابھی تو دعوی ہے نا، تو پھر ظاہر ہے تنقید تو ہوگی. اس وقت تک اتنے، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق سدا سلامت رہیں. لیکن پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.